بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیتوں میں بنی اسرائیل کے اوپر کیے ہوئے انعامات کا ذکر کیا، پھر ان کی ناشکری کا ذکر کیا۔ آج کے جو درس میں آیت ہے اس میں بھی بنی اسرائیل ہی کا واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہودیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ ہفتے کا دن میری عبادت کے لیے مختص کر دو، ہفتے کے دن میں کوئی کام کاج نہ کرنا، وہ سارے کا سارا دن عبادت کے لیے ہونا چاہیے۔ ہر مذہب میں تقریباً ایک دن اللہ اپنے رب کی عبادت کے لیے مختص ہوتا ہے۔ یہودیوں کے اندر ہفتے کا دن، عیسائیوں میں اتوار کا دن، مسلمانوں میں جمعے کا دن۔ اس وجہ جمعے کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہر مذہب اپنے مخصوص دن میں سارے کام کاج چھوڑ کر اپنے معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہودیوں کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ ہفتے کے دن عبادت کریں اور اس دن میں کوئی کام کاج نہ کریں۔ یہ جس جگہ کے لوگوں کو حکم تھا ان کا گزر بسر، ان کی معیشت کا دار و مدار سمندر کی مچھلی کے شکار پر تھا۔ جب ان کو اللہ کا حکم پہنچا تو انہوں نے اس حکم پر عمل نہیں کیا۔ عمل صاف لفظوں میں انہوں نے انکار نہیں کیا، البتہ انہوں نے ہیلا کیا۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے نبی گزرے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، وہ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کو، ان یہودیوں کو سختی سے منع کیا کہ تم ہفتے کے دن صرف مخصوص کرو اللہ کی عبادت کے لیے، اس دن میں کوئی کام نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہی حکم دیا تھا، لیکن وہ لوگ ہیلے بہانے کرنے لگے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ہفتے کے دن سمندر میں مچھلی بہت زیادہ آیا کرتی تھی، جسے دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ عام دنوں میں ان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی، شکار کم ہاتھ لگتا تھا۔ تو انہوں نے یہ ہیلا کیا کہ سمندر کے ساحل پر، کنارے پر انہوں نے بڑے بڑے تالاب بنائے۔ جب ہفتے کا دن آتا تو وہ بند کھول دیتے تھے، جب مچھلیاں خوب اندر بھر جاتی تھی ان تالابوں میں بند لگا دیتے تھے، نکالتے نہیں تھے مچھلی۔ پھر اتوار کے دن آ کر وہ مچھلی ساری کی ساری نکال لیتے تھے اور بیچتے تھے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، یہ تو تم فراڈ کر رہے ہو۔ تو کہنے لگے فراڈ تھوڑی ہے، ہم سے قسم لے لو، ہم نے ہفتے کے دن شکار کیا ہی نہیں ہے۔ اور واقعی حقیقت بھی یہی تھی، ہفتے کے دن تھوڑی کرتے تھے وہ، لیکن ہیلا انہوں نے اختیار کیا۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا لیکن وہ مانے نہیں۔ جب نہیں مانے تو یہ سلسلہ ان میں کافی عرصے تک چلتا رہا۔ اس بستی کے لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ یہ ایلیا نامی بستی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، وہ لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ ان میں سے ایک طبقہ وہ تھا جو کھلم کھلا اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا تھا اور ہفتے کے دن شکار کر رہے تھے، یہی ہیلا بہانہ کر کے باز نہیں آ رہے تھے وہ لوگ۔ ایک طبقہ وہ تھا جو رات دن ان کو سمجھاتا تھا تم یہ غلط حرکت نہ کرو، وہ نیک لوگوں کا طبقہ تھا۔ اور تیسرا طبقہ وہ تھا جنہوں نے کچھ عرصہ ان کو سمجھایا، پھر انہوں نے سمجھانا چھوڑ دیا۔ پھر وہ نیک لوگ جو ان کو رات دن سمجھاتے رہتے تھے وہ ان کو کہنے لگے یار تم خام خواہ ان پتھروں پہ محنت کر رہے ہو، یہ مانیں گے ہی نہیں، ان کو چھوڑ دو ان کی نہج پہ۔ تو وہ جو نیک بندے تھے جو رات دن ان کو سمجھانے میں لگے رہے، وہ یہ کہتے تھے قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ارے ہم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ لازمی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ کل اللہ تعالیٰ ہم سے اگر یہ پوچھے کہ تم نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں تھا، تو ہم عذر پیش کر سکیں یا اللہ ہم نے تو رات دن محنت کی تھی، یہ مان نہیں رہے تھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے لعلہم یتقون، آگے چل کے شاید یہ ڈر جائیں، اس جرم کا ارتکاب نہ کریں۔ اچھا، ان 3 طبقوں نے کیا کیا، آپس میں ان کے دل میں خدا کا خوف آیا۔ جو نیک لوگ تھے انہوں نے کہا یار یہ جو بد کہنا مان ہی نہیں رہے، ان کے اور ہمارے درمیان نہ جدائی ہونی چاہیے۔ لہذا انہوں نے اس بستی میں دیوار حائل کر دی، بھائی جو نیک ہیں، جو اس جرم میں نہیں شریک، وہ ہماری طرف آ جائیں، جو اس جرم میں شریک ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب بستی ایک ہی تھی، ایک دوسرے کی وہ باتیں بھی سنتے تھے، آواز بھی سنتے تھے، وہ کام کاج جب کرتے تھے شور مچ رہا ہوتا تھا، سارا شور نیک لوگ سن رہے ہوتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا جب وہ صبح کو اٹھے تو نہ کوئی شور کی آواز آ رہی تھی، نہ ان کی گفتگو کی، نہ ان کی باتیں کرنے کی۔ آپ نے کبھی دیکھا مچھیروں کو جو سمندر میں شکار کر رہے ہوتے ہیں،
11 لانچیں کٹھی لگاتے ہیں اور ایک لمبا جال ہوتا ہے اس کا، وہ بہت لمبا ایسے گھیرا ڈالتے ہیں لانچوں کے ذریعے، پھر اس جال کو لے کر آتے ہیں، پھر اس کو جال کو کھینچا کرتے ہیں۔ جدید لوگ تو ان کو مشینوں کے ساتھ کھینچتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں مچھیرے خود ہی بیچارے کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب مال زیادہ آ جاتا ہے یا قیمتی مال ہاتھ لگ جاتا ہے، پھر اسی وقت وہ ڈھول باجے والے کو منگوا لیتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، جشن مناتے ہیں، آج ہمارے یہاں مال بہت لگا ہے، آج ہم بیچیں گے تو ہماری دہاڑی اچھی بن جائے گی۔ تو اس طرح وہ لوگ بھی جشن منایا کرتے تھے، جب کچھ مال ہاتھ لگتا شور کی آواز آتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا اتفاقاً نیک لوگوں کو ان کے شور کی آواز نہ آئی، وہ بڑے حیران ہوئے، یار یہ کیا ماجرا ہوا۔ انہوں نے جب دیوار کے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو انہوں نے دیکھا کچھ ان میں سے بندر بنے ہوئے تھے، کچھ ان میں سے خنزیر بنے ہوئے تھے۔ اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر، راتوں رات ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دی، جو نوجوان تھے ان کو بندر بنا دیا، جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا۔ البتہ وہ بندر اور خنزیر ہونے کے باوجود اپنے ساتھیوں کو اور نیک لوگوں کو پہچان بھی رہے تھے، وہ ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے، خدا کے عذاب میں جکڑے گئے تھے، البتہ پہچان رہے تھے، مانوس ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو 3 دن تک زندہ رکھا۔ 3 دن کے بعد ایک سرخ رنگ کی آندھی آئی ہے جس میں یہ سارے کے سارے مر گئے، ہلاک ہو گئے، ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سبق اس واقعے سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ایک بات آج کل لوگوں میں مشہور ہے کہ بندر اور خنزیر یہ انہی معذب قوموں کی نسل ہے جن پر عذاب آیا تھا، یہ اسی میں سے بندر اور خنزیر بنے، یہ کہنا غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بندر اور خنزیر ایک مستقل اللہ تعالیٰ نے مخلوق چلائی ہے اور شروع سے چلائی ہے۔ آدم علیہ السلام جب دھرتی پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز یہاں پر ودیعت رکھ دی تھی، یہ مخلوقات اسی وقت سے چلی آ رہی ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ عذاب جب دیتا ہے تو اسی چیز کا دیتا ہے کہ جس کا پہلے وجود تو ہو تاکہ لوگ عبرت پکڑیں، جس چیز کا وجود ہی نہ ہو لوگوں کو کیا پتہ یہ کیا ہوا ہے، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پر بندہ کسی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، کوئی کتے سے تشبیہ دے دیتا ہے، کوئی لفظ کہہ دیتا ہے تو اگلے کو چڑ لگتی ہے۔ کیوں چڑ لگتی ہے؟ کہ اس نے وہ مخلوق دیکھی ہوئی ہے۔ اگر اس مخلوق کا وجود ہی نہ ہو اور آپ اس کو کہہ دیں، اس کو کیا پتہ اس نے کیا کہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو بندر اور خنزیر بنایا اس وقت یہ مخلوقات پہلے سے موجود تھی، اور ان مخلوقات کو ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ کیوں؟ ان کا کام ہے گندگی کھانا، گندگی میں منہ مارنا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقیں پیدا کیوں کی جن سے فائدہ کوئی نہیں ہے؟ فائدہ ہے۔ اگر ایسی مخلوقات اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتے نا، اس روئے زمین پر گندگی اتنی ہوتی کہ ہمارا جینا محال ہو جاتا۔ یہ وہ مخلوقات ہیں جو گندگی کھا لیتے ہیں، ہمارے لیے ماحول صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کیڑے مکوڑے ہیں، وہ کئی ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں جو زہریلی ہوتی ہیں، ہمیں نقصان دے رہی ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے راستہ ہموار کر دیتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے فائدہ ضرور رکھا۔ بہرحال یہ مخلوقات پہلے ہی سے چلی آ رہی ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ان کو عبرت کا، ورنہ اگر ان کا وجود ہی نہ ہوتا تو نمونہ کائے کا بنتے وہ۔ پھر یہاں تک بھی ان لوگوں نے کہا کہ بندر اور خنزیر بن گئے۔ اگر یہ مخلوقات ہوتی ہی نہیں تو نام کہاں سے آ گیا تھا ان کا؟ اس سے پتہ چلا یہ جو بندر اور خنزیر یہ مخلوق یہ مستقل علیحدہ چلی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، حضور نے یہی ارشاد فرمایا تھا جس قوم پر عذاب آ جائے اللہ اس کو زندہ نہیں چھوڑا کرتا، زیادہ زیادہ ان کو 3 دن کی مہلت دیتا ہے، اس کے بعد مکمل طور پر ان کو مٹا ڈالتا ہے۔ تو جن کو بندر اور خنزیر بنایا گیا تھا وہ زیادہ زیادہ 3 دن تک زندہ رہے تھے، اس کے بعد ان کے اوپر سرخ آندھی چلی تھی، وہ سب کے سب مر گئے تھے، ان میں سے کوئی نہیں بچا، نہ ان کی آگے نسل چلی ہے۔ اب دیکھیں ترجمہ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اے بنی اسرائیل البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کر لیا تھا تم میں سے، یعنی تم یہودیوں میں سے وہ لوگ تھے، تم نہیں تھے لیکن تم میں سے تھے۔ کیا انہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا؟ فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، جو ان کو احکامات دیے گئے تھے وہ اس پر پورے نہیں اترے، تو پھر کیا ہوا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہمارا حکم آیا کونو ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر۔ اللہ کا حکم آیا، صبح ہوئی تو وہ ہو چکے تھے۔ ایک بات سنو، جس طرح یہودیوں نے ہفتے کی قدر نہیں کی وہ اللہ کے ہاں معذب ہوئے، ہمارے نزدیک جمعے کا دن معزز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو سارے کام کاج چھوڑ دیا کرو، خرید فروخت بھی چھوڑ دیا کرو۔ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ،
اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑا کرو، یہ نہیں کہا کہ پھر چل پڑا کرو، دوڑا کرو۔ سعی یسعی کا معنی ہوتا ہے دوڑ لگانا، جیسے آپ نے سنا ہے حاجی لوگ یا عمرہ کرنے والے سعی کرتے ہیں۔ سعی کیا ہے؟ تیز تیز دوڑتے ہیں صفا مروہ کے درمیان، اس تیز دوڑنے کو سعی کہا جاتا ہے۔ اور عام طور پر عمومی چال چلنے کو اس کو مشا یمشی چلنا، عام چلنا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشیت یعنی مشا یمشی کا لفظ، امشا کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ دوڑنے کا لفظ ارشاد فرمایا۔ یہ سورہ جمعہ میں ہے، فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑ پڑا کرو، مطلب کیا؟ جتنا جلدی ہو سکے پہنچو نماز کے لیے۔ کب سے کب تک؟ جب جمعے کی اذان ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے، ہمارے ہاں اذانوں کی تو کئی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی پہلے آتی ہے، کوئی دیر سے آتی ہے، تو ہم کس اذان پر اپنا کام کاج چھوڑیں؟ یاد رکھنا، جو محلے کی اذان ہوتی ہے، اپنے محلے کی، چاہے وہ دیر سے ہو یا جلدی ہو، اس کے ساتھ ہم وابستہ ہیں۔ جیسے محلے کی اذان ہوئی، ہمیں سب کام کاج چھوڑ دینے چاہیے۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ جمعے کے دن نہانا سنت ہے، لیکن اگر جمعے کی اذان ہو گئی ہے پھر نہانا بھی حرام ہے۔ باقی کام تو گئے بعد میں، وہ تو بہت دور رہ گئے نا۔ کھانا پینا اس وقت یہ فعل حرام ہے، کھانا حرام نہیں ہوتا لیکن فعل حرام ہے۔ اس وقت خرید و فروخت کرنا حرام ہے، یعنی خرید و فروخت فعل حرام ہے، باقی اس سے جو روزی روٹی کمائی ہے وہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ فعل حرام ہے۔ تو یہ کب سے کب تک ہے وقت؟ جمعے کی پہلی اذان سے لے کر جمعے کے ختم ہونے کے امام کے سلام پھیرنے تک۔ جیسے امام سلام پھیر دے آپ آزاد ہیں، پھر جو چاہیں کام کریں، چاہے آپ خرید و فروخت کریں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ کاروبار جمعے کی نماز کے بعد کرنا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعے کی نماز پڑھ چکو پھر زمین میں پھیل جایا کرو اپنی روزی ڈھونڈنے کے لیے اور اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے۔ اللہ نے اس روزی کو اپنا فضل کہا ہے، وہ برکت والی روزی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں ایک ہر چیز ہم نے الٹ کی ہوئی ہے۔ جمعے سے پہلے ہم لوگ کاروبار کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، دکانیں بھی کھلی ہوئی ہوتی ہیں، جمعے کی اذان ہوتی ہے تو ہم آہستہ آہستہ بند کرنا شروع ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں جو نہیں کرتے، البتہ جمعہ ختم ہوتا ہے تو سب دکانیں بند ہو چکی ہوتی ہیں، پھر گھر چلے جاتے ہیں سونے کے لیے، حالانکہ وہ وقت کمائی کا ہے، برکت والا ہے، اس وقت کو ہم نے ضائع کر دیا۔ جس وقت میں منع تھا اس وقت میں ہم کاروبار کر رہے تھے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے کاروبار ہی کا نام لیا ہے، مراد یہ کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے اس وقت میں۔ اپنا بننا سورنا یا کسی کام سے جانا، کھانا لا کر دینا گھر والوں کو، یہ سب چیزیں حرام ہے اس وقت کرنا۔ یہ فعل اس وقت گویا کہ ہم حرام کا ارتکاب کر رہے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دن مقرر کیا وہ بھی پورا دن نہیں ہے، جمعے کا ایک تھوڑا سا وقت دیا ہے جمعے کے وقت کا، اس کو بھی ہم حرام میں لگا دیں، پھر اللہ کا غضب نہیں بھڑکے گا تو اور کیا ہوگا۔ دوسری بات، کونوا قردۃ خاسئین، یعنی اللہ تعالیٰ کا امر چلا ان پر، کونوا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں آتا ہے جب ہم کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم صرف اتنا کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم چلایا، کونوا، ہو جاؤ تم، کیا ہو جاؤ؟ قردۃ خاسئین، ذلیل بندر۔ یہ صرف یہودیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قرب قیامت میں لوگوں میں موسیقی عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ کچھ لوگ رات کو گانا سنتے سنتے سو جائیں گے، جب صبح اٹھیں گے تو ان کی شکلیں بندر اور خنزیر جیسی ہوں گی۔ اللہ معاف کرے، آج کل مسلمان نوجوانوں کا حال یہی ہے، ہینڈ فری لگائے ہوئے ہیں، رات ساری گانا سنتے سنتے سو جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ خدا کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس قوم میں بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے خیر و برکت کو اٹھا لیتے ہیں، پھر ان کے اوپر پہ در پہ عذاب اترنا شروع ہوتے ہیں۔ ایک عذاب ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا تیسرا شروع ہو جاتا ہے۔ موسیقی کی بہت بڑی نحوست ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے الغناء ينبت النفاق کما ينبت الماء الزرع، یہ گانا بجانا دل کے اندر منافقت کو پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ جیسے پانی کھیتی کو پیدا کیا کرتا ہے۔ اچھا، پانی دیتے کھیتی میں، یکدم کھیتی نہیں نکل آتی، وہ آہستہ 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 نکلتی ہے، یہاں تک کہ فل مکمل فصل بن کر تیار ہو جاتی ہے، اور ہمیں اس کے تیار ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیسے اگ کر جوان ہو گئی اور پوری فصل تیار ہو گئی۔ تو اسی طرح منافقت بھی ایسے ہی دل میں اگتی ہے، یکدم نہیں اگ جاتی کہ آج رات مومن تھا صبح اٹھا تو پکا منافق تھا، ایسا نہیں ہوتا۔
بلکہ گانے بجانے کا اثر یہ ہوتا ہے آہستہ 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 اس کے اندر منافقت پیدا ہوتے ہوتے پکا ٹھکا کافر بن چکا ہوتا ہے. گانے کی تو نحوست ہی بہت زیادہ ہے. بہرحال ہمیں بچنا چاہیے اس چیز سے اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جب ہم نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ ذلیل بندر، تو وہ بندر بن گئے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بطور سبق کے اس واقعے سے جو حاصل ہو رہا ہے ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں، کیا خبردار کر رہے ہیں. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، اس واقعے کو ہم نے بنایا عبرت کا نشان کن لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے. نکال لما بین یدیہا، بین یدیہا جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا. دیکھو اگر تم خلاف ورزی کرو گے اللہ کے حکم کی تمہارا بھی حشر یہی ہوگا. یہ عبرت ہے تمہارے لیے، آنکھوں سے دیکھو. ایک تو ان کے لیے بنایا. دوسرا وما خلفہا، اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے بھی عبرت بنایا جو ان کے بعد آئے ہیں، لوگ بعد والوں کے لیے، ان کے لیے بھی عبرت ہے. وہ اپنے پہلوں کو دیکھ کر عبرت پکڑیں. وہ کیسے ذلیل بندر اور خنزیر بن گئے تھے، ایسا نہ ہو ہم بھی نافرمانی کریں، ہم بھی عزت میں نہ آ جائیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے بھی نصیحت بنا دیا اس واقعے کو. متقین کون لوگ؟ یعنی ایمان والے. ایمان والوں کے لیے بھی نصیحت بنایا کہ تم بھی عبرت پکڑو، نصیحت حاصل کرو، اپنی نیکی کے گھمنڈ میں نہ رہ جانا، اللہ کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا. ایسا نہ ہو ہم رات سوئیں صبح اٹھیں شکلیں ہی بدلی ہوئی ہوں. ایک بات یاد آئی، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو مقتدی کو چاہیے وہ امام کے ساتھ ساتھ چلے رکوع سجدے میں، نہ اس سے آگے نکلے نہ اس سے پیچھے رہے. زیادہ کتنا پیچھے؟ اتنا پیچھے بھی نہ رہے کہ امام ایک رکن سے دوسرے میں شامل ہو گیا، وہ اب تک پہلے میں لگا ہوا ہے. نہیں، مقتدی کو چاہیے وہ امام کے ساتھ رہے. یہ بات سمجھو، آج کل لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. امام سلام پھیر دیتا ہے، وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے اپنی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا. او بھائی نہیں ہو رہا پورا، تو چھوڑ دے، امام کے ساتھ سلام پھیر. یہ نہیں کرتے. امام ایک سجدہ کر کے اٹھ چکا ہوتا ہے، وہ ابھی تک سجدے میں پڑے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. بھائی چھوڑ دے یار، اگر نہیں پورا ہو رہا امام کی اقتدا کر. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام سے آگے یا پیچھے رہتا ہے نماز میں، مجھے ڈر ہے اس چیز کا کہیں ایسا نہ ہو اللہ اس کی شکل بدل دے، اس کی شکل گدھے جیسی نہ بنا دے. لفظ یہ ہے حدیث شریف کے، ایسا نہ ہو ان کی شکلیں گدھوں جیسی نہ بن جائیں. یہ ڈرنا چاہیے. کتنی بڑی وعید ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. دیکھو امام کا معنی ہی یہ ہے وہ رہنما ہے، جو وہ کہے گا ہم نے اس کی اقتدا کرنی. مقتدی کا معنی کیا ہے؟ اس کی تابع داری کرنے والا. ابے بھائی جب تو نے اپنے ہی لمبے لمبے سجدے کرنے، اپنی ہی لمبی لمبی اتحیاتیں پڑھنی ہے تو پھر اقتدا کہاں ہے؟ اقتدا تو یہ ہے کہ میں نے سب کچھ امام کے حوالے کر دیا، اب امام جو کرے وہ کرنا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے، مقتدی سے غلطی ہو جائے، وہ جس سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تو مقتدی کے اوپر لازم ہی نہیں ہے وہ سجدہ سہو کرے جب تک امام کے پیچھے. اس کی غلطی غلطی ہی نہیں سمجھی جائے گی. ہاں اکیلے میں غلطی کرے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. البتہ امام سے اگر غلطی ہو جائے جس سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے تو اکیلا امام نہیں سجدہ سہو کرے گا، سارے مقتدیوں کو کرنا پڑے گا پیچھے، چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ ہم تابع ہیں نا امام کے. امام کی نماز صحیح ہے تو سارے مقتدیوں کی صحیح ہے، امام کی غلط ہے تو سارے مقتدیوں کی غلط ہے. اتباع تو اسی چیز کا نام ہے. پھر ہمیں کیا ضرورت، ہم الگ سے بن کر چلیں امام سے. ہمیں امام کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ اس وعید کی زد سے بچ جائیں. ایک واقعہ یاد آیا، ایک محدث تھے بہت بڑے، حدیث کا سبق پڑھایا کرتے تھے. پہلے وہ بغیر حجاب کے آ کر بیٹھا کرتے تھے، پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے آگے پردہ لگا لیا، پردے کے پیچھے بیٹھ کر درس دیتے تھے. شاگرد ہمیشہ پوچھتے تھے استاد صاحب آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ کہتے تھے بس چھوڑو یہ ایک راز ہے، تم اپنا کام کرو. معاملہ اس طرح چلتا رہا. کچھ سال گزرنے کے بعد شاگردوں نے بہت زور بھرا، استاد صاحب یہ پردہ حائل کیوں کیا گیا ہے، ہمیں پہلے علت بتاؤ. جب مجبور کیا ان کو تو اس نے کہا بچوں بات سنو، اللہ اور اللہ کا رسول جو حکم دے اس کو من و تسلیم کر لینا چاہیے. اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے. اس کو ہلکا سمجھ کر، اس کو بیکار سمجھ کر، اس کو گھٹیا سمجھ کر رد نہیں کرنا چاہیے. کہنے لگے یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. کیا غلطی ہوئی؟ میرے سامنے جب یہ حدیث پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی امام سے آگے پیچھے نکلنے کی کوشش کرے گا مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو اللہ اس کی شکل گدھے کی شکل جیسی بنا دے. تو جب میرے سامنے یہ حدیث پہنچی تو میں نے اس حدیث کو ہلکا سمجھا. میں نے کہا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا.
کہتے پھر میں نماز پڑھتا تھا امام کے پیچھے، ایک مرتبہ میں نے جان بوجھ کے امام سے آگے نکلنے کی کوشش کی، بس جب سلام پھیرا تو میری شکل گدھے جیسی بن چکی ہے، اب میں تمہیں شکل دکھانے کے لائق نہیں ہوں، اس وجہ سے میں نے پردہ حائل کیا ہوا ہے۔ کتنا بڑا عبرت کا نشان ہے ہمارے لیے، یہ چھوٹی سی غلطی کتنے بڑے عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، نماز کے مسائل کو بھی سیکھنا چاہیے، مقتدی اور امام کے مسائل کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اور ایک دفعہ امام جو بتا دے اس کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے۔ یہاں تو ہر نماز میں ہر وقت میں امام چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، بھائی صفیں سیدھی کر لو، فلاں کر لو۔ یار مسلمان ہو، 5 وقت نماز پڑھتے ہو، پھر تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں تو خود بخود اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ننگے سر کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا مرد کے لیے حرام ہے، ہم وہ بھی اس کا بھی ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ پھر الٹا ہم نے تعویلیں کرنا شروع کر دی بنی اسرائیل کی طرح، ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یوں کر لو اس سے کچھ نہیں ہوتا، ہم نے فلاں مکتب فکر سے سنا ہے فولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یوں ہی پڑھ لو نماز ہو جاتی ہے۔ عجیب عجیب ہیلے کرنے شروع کر دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، دین کے اندر ہیلا کرنا مطلق حرام نہیں ہے، وہ ہیلا جو شریعت کی موافقت میں ہو اس کی اجازت ہے، جو شریعت سے کھلم کھلا ٹکراتا ہو اس کو رد کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بات میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں فقہ حنفی میں کیا ہر مسلک میں کچھ ہیلے کیے جاتے ہیں جن سے ایک سخت حکم سے بچا جا سکتا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ہیلا کرنے کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ پہلے آپ ایک جائز ہیلے کی مثال سے سمجھو، مثال کے طور پر سود حرام ہے ہماری شریعت میں۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کھجوریں کافی ساری تھی، اور لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، یا رسول اللہ آپ بھی کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے پوچھا بلال کہاں سے لے آئے اتنی کھجوریں؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول بات یہ ہے میرے پاس خیبر کی کھجوریں تھیں، خیبر کی کھجوریں بڑی عمدہ سمجھی جاتی تھی، وہ میرے پاس 1 سیر تھی، میں نے وہ 1 سیر کھجوریں دے کر اس کے بدلے میں 2 سیر لے آیا جو کچھ ہلکی کوالٹی کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو کھلم کھلا سود ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو حرام ہے، یہ نہیں کھانا۔ پھر خود ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طریقہ سکھایا، اگر کبھی ایسا کرنا پڑ بھی جائے تو آپ ایک کام کرنا، اچھے والی کھجوریں لے جا کر بیچنا، اچھے والی کھجوریں لے جا کر بیچنا، پھر اس کی قیمت سے ہلکی والی کھجوریں زیادہ خرید لینا۔ اب بات یہ عقل والے جو عقل کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں وہ تو یہی سمجھے کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، بات ایک ہی ہے، کھجور کے بدلے میں کھجور لے لو یا کھجور کے پیسوں کے بدلے میں کھجور لے لو، ایک ہی بات ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ ایک بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ہیلا بتلایا، نقصان بھی نہیں ہے اور طریقہ بھی حلال ہے، فائدہ بھی زیادہ حاصل ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ جنس کو جنس کے بدلے میں بیچنا یہ سود ہے، گندم کے بدلے میں بیچی تو برابری ہونی چاہیے، اگر کمی زیادتی کے ساتھ بیچی یہ سود ہے، چاہے وہ گندم اعلیٰ کوالٹی کی ہو چاہے دوسری جو ہے وہ ہلکی کوالٹی کی ہو، چاہے قیمت میں فرق ہو، لیکن اگر گندم کا تبادلہ ہو رہا ہے تو برابر سرابر ہونی چاہیے، 1 کلو کے بدلے میں 1 کلو ہی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میرے پاس اعلیٰ کوالٹی کی تھی میں 1 کلو دوں اور اگلے سے میں 2 کلو لے لوں اس کے بدلے میں، یہ سود ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اگر جنس بدل جائے، مثلا گندم کے بدلے میں چاول لے رہے ہو، 1 کلو گندم دے دی 2 کلو چاول لے لیے، یہ جائز ہے، جنس علیحدہ ہو گئی۔ سود کب ہے؟ جب جنس کا مقابلہ جنس سے ہے وہ۔ اب کھجور کے بدلے میں اگر کھجور ہوگی وہ حرام ہے، وہ سود ہے۔ ہاں اگر کھجور کو بیچ لیا، اب وہ قیمت آ گئی، اس قیمت کے ساتھ دوسری چیز خرید رہے ہو، دوسری ہلکی والی کھجور خرید رہے ہو، آئی تو کھجور کے بدلے ہی کھجور، لیکن قیمت کے ذریعے سے آئی، تو گویا کہ خرید و فروخت جنس کی جنس کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ جنس کی قیمت کے ساتھ ہوئی ہے، پھر قیمت کی اس جنس کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو یہاں پر جنس کا جنس سے تبادلہ نہیں ہوا بلکہ بیچ میں قیمت آ رہی ہے، اس وجہ سے سود نہیں ہے۔ ایسی صورت میں پھر جیسے 1 کلو کھجوریں اعلیٰ کوالٹی کی دو، قیمت لے لو، اس قیمت سے پھر ہلکی کوالٹی کی 2 کلو خرید لو، یہ سود نہیں ہے۔ یہ ہیلا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں اہل حدیث لوگ ہر قسم کے ہیلے کے اوپر دین میں تحریف کا فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ شریعت محمدی کو بگاڑنا ہے، اور فقہ حنفی والے خود بگاڑ رہے ہیں یہ ہیلے کر کر کے۔ او بھائی ہیلے تو خود اللہ کے رسول نے ہمیں بتلائے، چلو یہ ہیلا چھوڑو،
قرآن مجید کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ خود ہیلا بتلاتا ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، ایک شیطان بابا آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی جو گھر والی تھی زوجہ محترمہ، ان کو آ کر کہنے لگا کہ اگر تیرا شوہر بیمار ہے، یہ میں تجھے دوا دے رہا ہوں لیکن بسم اللہ پڑھ کر نہیں دینا، یہ کہنا یہ بابا جی دے کر گئے، بس تم ایسے ہی کھاؤ، اگر مدد لینی ہو میری بھلے لے لینا کہ اس بابا جی کے نام پر یہ کھاؤ، اور اسی وقت تیرا شوہر شفا یاب ہو جائے گا۔ اب وہ تو بیچاری سال ہر سال سے اس ظلم کی چکی میں پسی ہوئی تھی، مصیبتیں جھیل جھیل کر، تو کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تینکے کا سہارا، وہ فوراً عورت ذات ویسے بھی عقل کے لحاظ سے وہ مرد سے کم ہی ہوتی ہے، اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ایک بابا جی مفت میں نسخہ دے رہا ہے، تو صرف اللہ کا نام لینے اور نہ لینے کا ہی فرق ہے نا، تو کیا جاتا ہے، چلو میرا شوہر تو صحت یاب ہو جائے گا۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے دوا لی اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے یہ دوا کھاؤ۔ ایک بابا جی آئے تھے بہت بڑے، وہ اللہ کے کوئی نیک بندے تھے، فرشتے تھے، انہوں نے مفت میں نسخہ دیا ہے، پیسے بھی نہیں لیے۔ کہا اچھا یہ تو بہت اچھا انسان ہے، ہاں اس نے بس یہ کہا ہے کہ اللہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی کھا لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگے بدبخت تو اس کے کہنے میں آ گئی، وہ شیطان تھا، وہ اللہ سے ہمیں دور کرنا چاہتا تھا، جو ہم اللہ پر امید لگا کر بیٹھے ہیں وہ ہماری امیدیں توڑنا چاہتا تھا۔ یاد رکھ میں چارپائی سے اٹھ جاؤں جس دن میں اٹھنے کے قابل ہوا، تجھے میں 100 کوڑے ماروں گا، تو شیطان کے کہنے پر چل پڑی، تجھ سے صبر نہیں ہو سکا، تو انہوں نے قسم کھائی میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا جس دن میں چارپائی سے اٹھ گیا۔ مریض بندہ تو اٹھ ہی نہیں سکتا، 100 کوڑے کیسے مارے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صحت یاب کیا کہ ارکز برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنی ایڑی زمین پر رگڑ، چشمہ ابھرے گا نکلے گا، اسے پینا بھی، اسے غسل بھی کرنا۔ ایوب علیہ السلام نے کیا تو صحت یاب ہو گئے۔ تو ایوب علیہ السلام کو فوراً اپنی قسم یاد آئی، میں نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے، میں نے تو قسم کھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہیلا بتلایا، کیا کہ 100 کوڑے کٹھے ایک جگہ گٹھڑ بنا لو اور وہ 100 کے 100 کٹھے ہی اس کے اوپر مار دو، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی، 100 کے 100 لگ جائیں گے، یعنی جھاڑو کی طرح کٹھے 100 بنا لو، ایسے مارو۔ اب ایک کوڑا ماریں تو چوٹ لگتی ہے، 100 کٹھے کر کے اگر مارو تو چوٹ نہیں لگتی، پھر چوٹ نہیں لگے گی، وہ تو ایسے جگہ گٹھڑ وزن کا آ کر گرا ہے، اسے چوٹ نہیں لگے گی۔ اس طرح بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، 100 کوڑے مارنے کی قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ ایوب علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتلایا ہے، سورہ صاد کے اندر۔ جب اللہ خود ہیلا بتلا رہا ہے تو اہل حدیثوں اللہ کے اوپر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ ایک بات۔ دوسری بات، قرآن مجید میں واقعہ آتا ہے یوسف علیہ السلام کا، ان کا سگا بھائی تھا بنیامین، 11 بھائیوں میں سے ایک بھائی بنیامین تھا، یوسف علیہ السلام کو اس سے بڑی محبت تھی۔ جب یوسف علیہ السلام جدا ہوئے ہیں 40 سال کے بعد جب قحط میں مبتلا ہوئے بھائی، تو یہ بھائی بھی جوان ہو چکا تھا، یوسف علیہ السلام بھی جوان ہو چکے تھے، یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تھے۔ یہ سب سے آخر کا واقعہ ہے، سمجھے نا؟ تو جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تو ادھر کنان میں قحط سالی آئی، تو یہ لوگ بھیک مانگنے کے لیے، اپنا قحط دور کرنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں آئے۔ ان کو پتا چلا مصر کا بادشاہ بڑا سخی ہے، کنان سے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے اونٹوں پر یہ وہاں پہنچے کہ ہمارے یہاں قحط آیا ہوا ہے، ہمارے آل اولاد مر رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ دو۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا کہ یہ تو میرا بھائی ہے بنیامین۔ اب محبت بھی تھی یوسف علیہ السلام کو، اللہ کا حکم نہیں تھا کہ راز ظاہر کرے کہ کہہ دے تو میرا بھائی ہے، میں بھی تمہارا بھائی یوسف ہوں، اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کے نبی تھے نا، اللہ کے حکم سے چلنا تھا۔ اب بات کو چھپانا بھی تھا، کیا کرتے؟ اب محبت بھی غالب آ رہی تھی بھائی پر، بھائی کو جانے بھی نہیں دینا، اپنے پاس رکھنا ہے۔ کیوں؟ یہ چھوٹا بھائی تھا، جس طرح وہ ظلم و ستم بڑے بھائی یوسف علیہ السلام پر کرتے تھے اسی طرح بنیامین پر بھی کرتے تھے، تو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کی محبت زیادہ ہو گئی تھی بنیامین کی طرف۔ جب پہلی دفعہ آئے غلہ لینے کے لیے کہ اے بادشاہ سلامت ہم پر رحم کرو، ہمیں بھی کچھ دو، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ میرا بھائی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلا کیا۔ کیا کیا؟ جب ان کا سامان ان کا پیک کیا نا، گندم ان کے اونٹوں پر لاد دی، تو جو بنیامین کا اونٹ تھا اس کے اندر وہ چاندی کی بالٹی تھی جس کے ذریعے، یا سونے کی تھی یا چاندی کی تھی، جس کے ذریعے گندم ناپ ناپ کر دے رہے تھے، بھر بھر کر۔ پہلے زمانے میں تول نہیں ہوتی تھی گندم میں، ناپا جاتا تھا، تو وہ جو ناپنے کا آلہ تھا وہ یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندے کو حکم دیا یہ برتن اس کے گیہوں میں رکھ دو،
چھپا دو اندر اور اونٹ پر لاد دو۔ انہوں نے اٹھا کر لاد دیا، قافلہ چل پڑا بھائیوں کا۔ یوسف علیہ السلام نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میرے بھائی ہو یا میں تمہارا بھائی ہوں۔ بنیامین کو بھی اوپر ہی بٹھا دیا، جاؤ بھائی اللہ حافظ۔ اب جب وہ چلے گئے وہاں سے نکلے تو پھر پیچھے سے ایک قاصد کو بگایا، جاؤ جا کر آواز لگاؤ، تم چور ہو، رک جاؤ، بادشاہ کا پیمانہ چوری کر کے جا رہے ہو۔ اب وہ کہنے لگے کہ ہم سے قسم لے لو، ہم تو چور ہیں ہی نہیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، چوری تم نے کی ہے، برتن تمہاری وجہ سے گم ہوا ہے، برتن تمہارے پاس ہے۔ وہ قسمیں کھا رہے ہیں، وہ یقین دلا رہے ہیں ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چوری کیوں کریں گے؟ ہم نے بتایا ہے ہمارے ابا بوڑھے ہو گئے، اللہ کے نبی ہیں، اور بادشاہ سلامت آپ بھی تو اتنے اچھے ہیں، آپ تو ہمیں عزت دے رہے تھے، اور اب ہم پر چوری کا الزام۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، ہم تلاشی لیں گے، اگر نکل آیا برتن ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ان کو تو یقین تھا ہم نے چوری کیا ہی نہیں ہے، وہ کہنے لگے جی لو تلاشی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، پہلے دوسروں کی تلاشی لی، یکدم بنیامین کی کرتے ان کو شک ہو جاتا، دوسروں کی تلاشی لینا شروع کی۔ تلاشی لیتے لیتے ان کے سامان میں سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا، تو جب بنیامین کا نمبر آیا تو وہ پیمانہ نکل آیا، وہ کرندہ اٹھا کر کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ دیکھو یہ نکلا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہاری شریعت میں، یعنی بنی اسرائیل کی حضرت یعقوب علیہ السلام والی شریعت میں چور کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری شریعت میں چور کی سزا یہ، جو چوری کرے وہ 1 سال تک اس کا غلام بن کر رہے گا جس کی اس نے چوری کی ہے، جب 1 سال پورا ہوگا پھر یہ آزاد ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اب دیکھو چوری بنیامین کے مال میں سے نکلی ہے، اب بنیامین کیا ہونا چاہیے، میرا غلام؟ کہنے لگے ہاں، کہنے لگے تم جاؤ، یہ میرا غلام ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ بنیامین تو اپنے بھائی کو یوسف علیہ السلام نے کہا تو ٹینشن نہ لے، میں تیرا بھائی ہوں۔ تو جب اس کو کہا نا بھائی ہوں تو وہ سمجھ گیا، پھر وہ بے خوف ہو گیا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، پھر میں غلامی میں رہتا ہوں۔ یہ جب بھائی اس کے چلے گئے اور انہوں نے جاتے ہوئے کیا کہا، کہ اگر اس نے چوری کی ہے نا تو اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی اسی طرح چور ہوتا تھا، یوسف علیہ السلام کے نام پر کہنے لگے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے جی میں دبا لیا، یہ قرآن مجید میں آتا ہے، دل تو کر رہا تھا ان کو کھری کھری سنا دیں، لیکن دبا گئے اس بات کو، اور دل ہی دل میں کہنے لگے تم بڑے شرارتی لوگ ہو کہ ابھی بھی تم نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا ہوا، وہ چور تھا۔ تو خیر یہ بھائی چلے گئے، یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو وہاں روک لیا۔ اصل میں بنیامین کو روکنے کا ایک ہیلا کیا گیا تھا، یہ ہیلا کس نے کیا؟ یوسف علیہ السلام نے کیا، پھر تو بہت غلط بات ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا۔ کذالک کدنا لیوسف، کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے، یعنی یہ ہیلا اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ تدبیر سارا، یہ جو پلان بنایا تھا بنیامین کو روکنے کا، یہ ہم نے بنایا تھا، اللہ کہتا ہے۔ تو یہ ہیلا تو اللہ نے بھی کیا ہے۔ پھر اہل حدیث اللہ پر کیا حکم لگاؤ گے؟ تو معلوم ہوا ہم بھی کہتے ہیں کچھ ہیلے شریعت میں حرام ہے، منع ہیں، کچھ جائز ہیں۔ جائز اور حرام کا ہم کیسے پتہ کریں گے؟ اگر ہیلا ایسا ہے وہ شریعت سے متصادم نہیں ہے، شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے، شریعت کے تحت ہے تو وہ جائز ہے۔ اگر وہ ایسا ہیلا ہے جو شریعت سے ٹکرا رہا ہے پھر وہ حرام ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس وجہ سے ہر ہیلا منع نہیں ہے۔ وہ اہل حدیث لوگ اس آیت سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ہیلے کے جائز ہونے کا قرآن مجید کے ان آیتوں سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں جو میں نے بتلائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پس ہم نے بنایا اس واقعے کو عبرت کا نشان ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو ان کے بعد لوگ آئے ان کے لیے بھی عبرت کا نشان بنایا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت بنایا متقین لوگوں کے لیے۔ حالانکہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، بہت بعد کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے تھے، بہت سینکڑوں سال کے بعد جا کر داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی ہے۔ یہ داؤد علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، لیکن آگے جو واقعہ آئے گا دوبارہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا شروع ہو جائے گا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ واقعہ آخر میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے۔ تو میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ واقعات کی ترتیب نہیں بتلاتے، اللہ تعالیٰ جو ہماری مناسبت، ہمارے فائدے کے لحاظ سے جو چیز ضروری ہے بس اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ترتیب کا لحاظ اسی وجہ سے نہیں کیا، ہماری ضرورت تھی، ہمیں سمجھانا تھا کہ وہ لوگ اللہ کی نافرمانی پر اتنے جری ہو گئے تھے، بے خوف ہو گئے تھے، اے مسلمانوں تم ایسے نہ ہونا، ورنہ جو حشر ان کا ہوا وہ تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔
آگے ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے گائے ذبح کرنے والا، وہ انشاءاللہ کل عرض کر دیا جائے، پرسوں عرض کر دیا جائے گا، کل کی تو چھٹی ہے جمعے کے دن کی، انشاءاللہ پرسوں عرض کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شریعت کا راستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو۔